اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. محترم حاضرین، واقعہ معراج کا بیان چل رہا ہے اور آج الحمدللہ اور شعبان کا بھی مہینہ شروع ہو چکا اور اس کی تیسری تاریخ ہے 3 تاریخ. گویا اس مہینے کے ختم ہوتے ہی انشاءاللہ تعالی مبارک مہینہ رمضان کا شروع ہوگا. رجب کی مناسبت سے کہ ہم عوام الناس میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا، تو اس مناسبت سے یہ مضمون شروع کیا گیا تھا. گزشتہ ہفتے بات جو چل رہی تھی اس تعلق سے وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام اور دیگر چند فرشتوں کے ساتھ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے چلتے ہیں، مسجد حرام پہنچتے ہیں اور وہاں کچھ باتیں و واقعات پیش آتے ہیں وہ جو سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے. پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف چلتے ہیں اور اس دوران بھی چند باتیں پیش آتی ہیں کہ آپ کو چند مختلف مقامات پر ٹھہرایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان موقعوں پر جگہوں پر 2 رکعت نفل پڑھیں. ان میں ایک مدینہ پاک کی سرزمین تھی، ایک مدین کا علاقہ تھا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت تھی. ایسے چند مقامات. اب آپ یہاں تک گزشتہ جمعہ بات ہوئی اور پھر جو بات ہوئی اس مناسبت سے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ہمیں بھی اس تعلیم ملتی ہے کہ اگر ہم کبھی کسی مبارک جگہ پر جائیں، موقع ہو، وقت ہو، ہر طرح کی اجازت ہو، مصلحت کے خلاف نہ ہو، تو ہمیں بھی 2 رکعت نفل اس طرح پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مبارک مقامات پر نفلیں پڑھی ہیں. مثلا ہم عمرے اور حج کے سفر پر جب جاتے ہیں تو چند مسجد قباء، مسجد جمعہ، مسجد قبلتین، ان میں تو ہم اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ اور بھی کئی مسجدوں میں ہمارا جانا ہوتا ہے اور کئی مبارک مقامات پر ہمارا جانا ہوتا ہے. وہاں سوائے سیلفی وغیرہ کی اور کچھ ہم نہیں کر پاتے. موقع ہے، اجازت بھی ہے، کسی طرح کی کوئی مصلحت کے خلاف نہیں ہے بات، تو ہمیں اور دیگر مقامات پر بھی جو ہے وہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھ لینی چاہیے 2 رکعت نفل. یہ ساری باتیں گزشتہ ہفتے ہیں. آگے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے ہیں، ساتھ میں فرشتوں کا قافلہ ہے. روایات میں آتا ہے کہ راستے کے کنارے پر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوتی ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف اپنی جانب متوجہ کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین منع فرما دیتے ہیں کہ آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کی طرف متوجہ نہ ہو. پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تو ایک سڑک کے کنارے پھر ایک بوڑھا شخص نظر آتا ہے، وہ بھی آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. تو حضرت جبریل امین منع کر دیتے ہیں کہ آپ کو اس کی طرف بھی متوجہ نہیں ہونا، آپ اپنا سفر جاری رکھیں، چلتے رہیں. پھر تھوڑی دور چل کر 3 حضرات یعنی ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے اور وہ جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتی ہے. یہاں پر ایک اور وضاحت کر دے، جماعت سے مراد تبلیغی جماعت نہیں، کیونکہ اس طرح کی روایات نے عوام الناس میں عام کی ہوئی ہیں کہ بس کہیں جماعت کا لفظ آئے اور ہم نے اس کو اپنے اوپر منتقل. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اوپر منتقل کر دیتے ہیں، اس بات کا خیال نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، روایت میں کیا مراد ہے. تو یہاں جماعت سے مراد
انہوں نے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ بات دیکھیں اس لیے یہ جو سمجھنے ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ اصلاح آج روایات میں اس قدر کیا کہتے ہیں موضوع روایات ہم نے بہت سی داخل کر دی، سن کر بغیر تحقیق کے حدیث کا مطلب کچھ، ہم کچھ اور بیان کر رہے ہیں. اور دین کی حفاظت یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. دین کا پہنچانا ضروری ہے لیکن صحیح بات کا پہنچانا ضروری ہے. صرف پہنچانا یہ کافی نہیں، اور حدیث کے معاملات میں تو بہت احتیاط برتنی چاہیے. تو وہ سلام کرتی ہے. حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سلام کا جواب دے دیجیے. وہ سلام کرتے ہیں السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتی نام ہیں. اب حضرت جبریل امین بتاتے کہ وہ جو بوڑھی خاتون تھی وہ اصل انسان نہیں بلکہ وہ دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس بوڑھی عورت کی شکل میں دکھایا. آپ کو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیا کی عمر اتنی ہی باقی جتنی اس بوڑھی عورت کی عمر باقی ہے. اور یہ بات کب پیش آئی؟ 1400 سال پہلے، کہ بوڑھی عورت کی عمر جتنی باقی ہے 5-10 سال 8 یعنی بہت کم. بتایا کہ دنیا کی بھی عمر اتنی ہی باقی ہے. 1400 سال گزر چکی. تعین ابھی بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ 20 سال باقی ہیں، 50 سال باقی ہیں، 100 سال باقی ہیں، یا چند مہینے باقی ہیں. تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے. اور وہ جو بوڑھا شخص تھا وہ بھی انسان نہیں تھا، وہ انسان کی شکل میں شیطان تھا. لہذا شیطان ہمیں تعلیم دی اللہ کے نبی کی اس واقعے کے توسط سے کہ ہمیں شیطان سے دور رہنا. اور وہ جو چند حضرات کھڑے تھے جنہوں نے آپ کو سلام پیش کیا وہ پیغمبر تھے. ایک حضرت ابراہیم، ایک حضرت موسیٰ، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہم السلام. اب یہ سفر چل رہا ہے. چلتے چلتے اب آپ کا ایک قوم پر سے گزر ہوتا ہے. ابھی آسمان پر نہیں تشریف لے گا، ابھی مسجد اقصی نہیں پہنچے. اس سوال کا بھی جواب انشاءاللہ آخر میں آئے گا. تو ایک قوم پر سے ہوا آپ کا گزر، اور اس کو دیکھا کہ اس قوم کی یعنی ان بہت سارے لوگوں کے ناخن جو ہے لوہے اور تانبے کے، اور وہ اپنے ان ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو موچ رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، کھال کھینچ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، اور اب ان کو مرنے کے بعد یہ سزا مل رہی ہے. آخرت میں ان کو یہ سزا ملے گی کہ یہ اس طرح اپنے ناخن، ان کے ناخن لوہے اور تانبے کے بنا دیے جائیں گے، اور اپنے چہرے کو اسی طرح نوچتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا. یہ غیبت کا گناہ، غیبت اتنا بڑا گناہ. محترم حاضرین، ہمیں غیبت پر کوئی گفتگو نہیں کرنی، موضوع ہمارا بھی یہ نہیں ہے، لیکن اتنا کہ غیبت سے بچنے کا جو آسان راستہ ہے وہ ہے خاموشی، تنہائی. بقدر ضرورت لوگوں میں بیٹھیں، ضرورت پوری ہوئی اٹھ کر آ جائے. بلا وجہ یہ جو ہماری مجلس نشینیاں ہیں ادھر اور ادھر، اس کے ساتھ گپ شپ، اس کے ساتھ گپ شپ، اور ہم چاہیں کہ میں یہ سب بھی کروں غیبت سے بچ جاؤں، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ ہم سب کا اپنا تجربہ ہے، کسی اور کا نہیں، ہمارا اپنا تجربہ ہے سب کا. یعنی تنہا ہے غیبت سے بچ جائے گی. اور اگر بیٹھ رہے ہیں تو سوچ سمجھ کر بولنا ہے کہ مجھے بقدر ضرورت بولنا ہے، اور جب ضرورت کے بقدر میں بول دوں تو چپ ہو جانا ہے. دنیا مذاق بنائے گی، بور ہوگی، یا اس کے پاس بیٹھ کر تو بور ہو جاتا ہے آدمی، کوئی بات نہیں. اس واقعے کو ہم یاد کریں، اور اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ ہم اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ واقعہ کتنا اہم واقعہ ہے، اور بہت مختصر بھی ہے گویا. لیکن اس مختصر واقعے میں، واقعہ معراج میں، یقیناً اللہ تعالیٰ جو اپنے پیغمبر کو دکھا رہے ہیں وہ بہت چنندہ بڑی اہم چیزیں ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اور آگے ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ یعنی قوم ہیں، اور ان کے پیٹ بہت بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، فرمایا روایت میں آتا ہے کہ جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر اتنے بڑے.
اور اس میں سانپ بچھو لوٹ پوٹ کر رہے ہیں اور وہ نظر آ رہے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ، ان کو سزا یہ کیوں مل رہی ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں سود کا استعمال کیا تھا۔ اور ایک روایت میں یہی بات دوسرے انداز میں بیان ہوئی ہے، وہ یہ کہ آپ کا ایک قوم پر سے گزر ہوا، وہاں دیکھا کہ ایک نہر ہے، نہر میں چند لوگ ہیں اور نہر میں وہ تیر رہے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے، پتھر کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ ان کو سزا ملی ہے کیونکہ یہ سود کھاتے ہیں۔ محترم حاضرین، افسوس کی بات آپ کی گوش گزار کی جا رہی ہے، ہم میں عام ہوتا جا رہا ہے، وقت بوقت دن بدن لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوان خاص طور پر اس گناہ عظیم میں بہت مبتلا ہیں، معاف کیجئے گا، یہی سچائی ہے۔ اور ایسا کیوں ہے، اس کی وجہ بیان کر کے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے ٹیپ ٹاپ رہنا، اپنی خواہشات کو پورا کر کے ہی رہنا، امیر دکھانا، دنیا کی محبت۔ اب مجھے موبائل چاہیے تو چاہیے بس، اب چاہے مجھے اس کے لیے سود ہی دینا پڑے، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور سود تک پہنچانے کے لیے ایک بہت آسان راستہ شیطان نے اختیار کیا، اور تقریباً ہر دوسرا تیسرا نوجوان اس میں مبتلا ہے، کریڈٹ کارڈ۔ جی میں تو وقت پر جمع کر دوں گا، جی میں تو وقت پر جمع کر دوں گا، بالکل ہمیں آپ کی نیت پر شک نہیں ہے، لیکن آپ کو یاد ہے اور آپ وقت پر جمع کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن جب آپ بیٹھے وائی فائی ختم، نیٹ نہیں آ رہا ہے، کیا کریں گے آپ؟ سروے ڈاؤن، تو کیا کریں گے؟ اور ہمارے نوجوان اتنے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی میں الحمدللہ اب تک ایسی غلطی نہیں، یقیناً نہیں ہوئی، آئندہ کی گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ اور ہمارے نوجوان بلا وجہ بلا ضرورت یہ غلطی کر رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ انسان غلطی سے گناہ کرتا ہے، کچھ گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ جہاں اس کا چٹخارا لگا، جہاں اس کا کچھ مزہ زبان کو لگا، پھر چھوڑ نہیں سکتا انسان، پھر چھوڑ نہیں سکتا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب تک میں نے اس کو چکھا نہیں تو آسان ہے اس سے بچنا، لیکن غلطی سے بھی اگر وہ زبان کو لگ گیا اس کا مزہ، تو پھر چھوڑنا بڑا مشکل ہے، پھر وعیدیں سنتے چلے جائیں گے، اثر نہیں ہوگا، بس یہی ہوگا اللہ میاں بڑے کریم ہیں، چلو گناہ کرو۔ اور یہ بکثرت ہمارے نوجوان سوال کرتے ہیں، اور کتنے بچوں کے پاس، اور ان سے پوچھا جائے کیوں لے رکھا، کوئی وجہ نہیں، کوئی مجبوری نہیں، بس ہیرو بننا ہے کہ اپنے پرس کو جب نکالیں بازار میں تو 8-10 کارڈ نظر آئے، یہ کارڈ وہ کارڈ یہ کارڈ اور وہ کارڈ۔ ادھار لینے کی عادت بن گئی ہے ہماری، جبکہ ادھار نہایت ایک مذموم چیز ہے اگر وقت ضرورت استعمال نہ ہو۔ بقدر ضرورت، بوقت ضرورت ادھار لینا اور دینا کوئی بری بات نہیں، لیکن بلا ضرورت ادھار یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ اور کریڈٹ کارڈ میں ہم سود دیں یا نہ دیں، ادھار تو لے ہی رہے ہیں، یہ تو طے بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندو، تمہیں میں نے اتنا پیسہ دے دیا، تم نقد لے سکتے ہو، لیکن صرف اپنی مرضی کی وجہ سے ادھار لے رہے ہو۔ چلو اب میں تمہیں غریب بنا دوں گا، تمہاری دکان اور کاروبار کو چوپٹ کر دوں گا، تمہیں ادھار لینا پسند ہے نا، اب تم زندگی بھر ادھار میں پیسہ گھماؤ۔ یہ عام بات، فریج لے رہے ہیں کریڈٹ کارڈ، موبائل لے رہے ہیں کریڈٹ کارڈ، ایکٹیوا لے رہے ہیں کریڈٹ کارڈ، بس یہ جو ٹیپ ٹاپ والی زندگی کی عادت بن رہی ہے، یہ ہمیں بہت نقصان پہنچا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ ایک قوم پر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ فرشتے ان کے سروں پر پتھر مار رہے ہیں، اور وہ پتھر اتنا بھاری اور اتنا تیز پڑ رہا ہے کہ وہ سر بالکل چکنا چور سرمے کی طرح باریک ہو گیا، اور ادھر وہ چورا چورا ہوا اور ادھر پھر جڑ گیا، پھر دوبارہ پتھر، یہ سلسلہ چل رہا ہے، پتھر مارا جا رہا ہے، چوٹ سے سر چور چور ہو رہا ہے، پھر سر جڑ جاتا ہے، پھر پتھر مارا جا رہا ہے، یہ مسلسل چل رہا ہے۔
پوچھا یا جبریل ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نمازوں میں سستی برتتے تھے. ہماری فجر کی نماز اگر ہم گھر میں پڑھ رہے ہیں سستی کی وجہ سے، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ کتنے پڑھ رہے ہیں ہم، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور اب رمضان کا مہینہ قریب ہے، پھر وہی جملہ آئے گا زبان پر اور آپ کے کان سنیں گے کہ اب تو رمضان میں بھی مسجدوں میں وہ رونقیں نہیں رہیں جو 15-20 سال پہلے نظر آتی تھی. اب تو رمضان میں بھی صرف مسجدوں کی جو ہماری اتنی بڑی جیسی جو مسجدیں، صرف نیچے کا حصہ تو فل ہوگا، اوپر کی شاید ایک منزل بھی کسی بھی ایک نماز میں پوری نظر نہیں آتی بھری ہوئی. یہ صورتحال آج ہم سب کی. سحری میں اٹھ رہے ہیں لیکن کہاں فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں معلوم نہیں. ہاں جو چھوٹی چھوٹی مسجد وہ تو فل ہو جاتی ہیں، لیکن جو کچھ بڑی ہیں وہ فل نہیں ہوتی. کہاں ہیں وہ نمازی؟ ہر ایک کہہ رہے جی میں نے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ. کہاں پڑھی پتہ نہیں. کہاں ہے وہ مسجد؟ یہ نمازوں کی سستی ہے. فرمایا کہ سر کو چلا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور دیکھیے یہ عوام الناس ہی کے لیے باتیں نہیں ہیں، علماء کے لیے بھی کہیں ہیں. کبھی عوام برا مان جاتی ہے نا کہ ساری باتیں ہمارے لیے سارا عذاب نہیں، سب کے لیے انصاف ہے نا اللہ تعالیٰ کے. ایک قوم پر سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان لوگوں کے ہونٹ اور باچھیں لوہے کی قینچی سے کاٹی جا رہی ہیں، لوہے کی قینچی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ علماء ہیں، یہ وہ عالم ہیں جو بے عمل تھے، عمل نہیں کرتے تھے، تقریریں بہت کرتے تھے. یہ واقعہ سناتے ہوئے تھوڑی جھجک بھی ہے کیونکہ تھوڑا علماء کا معاملہ ہے، لیکن یہ اس لیے سنایا جا رہا ہے تاکہ عوام الناس کو یہ جو خلجان اور ایک اعتراض سا، ایک سوال سا پیدا ہوتا ہے کہ سب ہمارے نہیں ہیں، وہ ہم ہی گنہگار ہیں. تو اس لیے تھوڑا بیلنس کرنے کے لیے، حالانکہ ہمارے ذہنوں میں ایسے سوالات نہیں آنے چاہیے کیونکہ بڑوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، لفظ علماء چاہے وہ حقیقی علماء ہوں یا غیر حقیقی علماء ہوں، تھوڑا زبانوں کو محتاط طریقے سے استعمال کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک رتبہ دیا ہوا، وہ آخرت کا معاملہ ہے، کس کا کیا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. بس ہم اسی پر اب بات پوری کرتے ہیں اس سوال کا جواب دے کر. اب یہ جو واقعات نقل کیے، ابھی عرض کیا تھا کہ ابھی آپ مسجد اقصی بھی نہیں پہنچے، چہ جائے کہ آپ آسمان پر پہنچے ہو، ابھی آپ یہی ہیں اور یہ واقعات آپ کو نظر آئے، دکھائے گا. اس ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ یہ سب کا تعلق تو آسمان سے. ہم نے تو ابھی تک یہی باتیں سنی تھی، جب آپ آسمان پر پہنچے تو آپ کو جنت کو دکھائی گئی، جنت میں یہ سارے واقعات دکھائے گئے، وہ نعوذ باللہ جہنم میں، اور جنت دکھائی گئی، جنت کی اچھی اچھی باتیں دکھائی گئی، اور یہاں تو آپ ابھی دنیا میں ہی ہیں. تو اس سلسلے میں سیرت نگار حضرات یعنی محدثین نے جواب دیا کہ بعض روایتوں میں جب یہ واقعہ معراج بیان ہوا ہے تو وہ اسی ترتیب سے بیان ہوا ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر میں ہیں، پھر مسجد حرام گئے، مسجد حرام سے اب آپ چلے ہیں، راستے میں چند مقامات پڑے، وہاں نفل نماز پڑھی، پھر بوڑھی بوڑھا اور کیا کہتے ہیں حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزر ہوا، اور پھر آگے بڑھے تو ان قوموں کے اوپر سے گزر ہوا. تو چونکہ اسی ترتیب سے بیان ہو، اس ترتیب سے پتہ یہ چلا. بعض محدثین نے فرمایا کہ یہ مناظر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہی دکھا دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس میں کوئی اشکال والی بات ہے ہی نہیں. جو اللہ چند سیکنڈوں میں آسمان پر بلا سکتے ہیں وہ اللہ یہاں پر بھی دکھا سکتے ہیں. ہاں، اور بعض روایتیں میں بعض محدثین نے فرمایا نہیں، یہ واقعات دنیا میں نہیں دکھائے گئے تھے، جب آپ آسمان پر تشریف لے گئے، پہنچ گئے تو وہاں یہ مناظر دکھائے گئے تھے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ واقعات آپ نے یہاں دیکھے وہاں دیکھے، اس سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک علمی گفتگو ہے. ہمارا مسئلہ ہے عمل کا، کہ ان واقعات سے ہمیں جو سبق ملا ہم اس سے سبق کیا حاصل کرتے ہیں اور اس پر ہم کیا عمل کرتے ہیں. یہ چند باتیں کہ نماز میں سستی کرنا، غیبت کرنا، سود کا استعمال، اور پھر ہمارے بچوں کی دیکھیں ایک غلطی یہ بھی ہے بڑوں کی، جب اپنا گھر بنانا ہے تمہیں اپنا گھر بنانا ہے، جب تک شادی نہیں ہوگی جب تک اپنا گھر نہیں بناؤ گے. تو
بچوں میں ایک بات آگے بڑھی، اب تو کچھ کرنا ہے، چاہے کوئی سود پر لین دین ہی کیوں نہ کرنا پڑے، کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا حلال کماؤ، تھوڑا کماؤ، حلال کماؤ، عزت کے ساتھ کماؤ، نہ دنیا میں جواب دے نہ آخرت میں جواب دے۔ یہ ہمارا مضمون ہے۔ اب مضمون سے ہٹ کر ایک بات ذہن میں آئی، وہ عرض کرنی جو کہ رمضان کا مہینہ قریب ہے اور وہ ضروری معلوم ہو رہی ہے۔ ہر سال رمضان سے متعلق حفاظ کرام کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک موقع پر بیان کی تھی سامعین کے سے متعلق، اور پچھلے سال بھی، ہر سال حفاظ کرام کے لیے بھی بیان ہوتی ہیں۔ اس سال دیکھیں جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ ہماری مسجدوں میں ائمہ حضرات بھی رمضان میں تراویح سناتے ہیں مصلی پر۔ تو اس تعلق سے ایک بات تمام ہر مسجد کی میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے جو مقتدی حضرات ہیں اور حفاظ کرام ہیں اور ہر مسجد کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بات کہی جا رہی کہ وہ اس پر توجہ دیں۔ وہ یہ کہ ہوتا یہ کہ کسی بھی مسجد کی بات ہو رہی ہے، ہر مسجد کی بات ہو رہی ہے کہ جب مصلی پر امام صاحب تراویح سناتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ یا کسی نہ کسی درجے سوتیلا پن انہی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ امام جو پورے سال نماز پڑھاتے رہے، اب تراویح پڑھانا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ منزلوں پر اوپر نیچے اتنے حفاظ سنا رہے ہیں کہ اب ان کی آواز کی کوئی وقت نہیں، جن کی آواز کا سننا کتنا ضروری تھا 5 نمازوں میں، آج ہمارے لیے وہ آواز بڑی ناگوار گزرتی۔ کہنا کیا ہے صاف لفظوں میں؟ وہ یہ ہے کہ امام جو مصلی پر سنا رہا کسی بھی مسجد کا ہو، کوئی مشہور امام ہو یا بیچارہ غیر مشہور امام ہو، وہ ان کی آواز بہت اچھی ہو، امام سدیس دامت برکاتہم کی طرح یا ویسی ہی ہو، ہماری سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کے پیچھے جتنے مقتدی ہیں تھوڑے یا زیادہ، ان کی آواز بآسانی آخری مقتدی تک پہنچے، اس کے بعد باقی منزلوں میں جو حفاظ ہیں وہ اپنا سناتے رہے۔ ان باقی حفاظ کی آوازوں کی وجہ سے امام صاحب کے سنانے میں کوئی دشواری پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو رویہ ہے یہ بہت ہی زیادہ نامناسب ہے۔ وہ امام جو پورے سال محنت کرتے رہے اور اس محنت میں کس طرح کی پریشانیاں آتی ہوں گی وہ جانتے ہیں، لیکن اس رمضان جو اتنا بہترین مہینہ ہے، ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن ان کا تو کچھ پتہ ہی نہیں، بس ڈال دیا ایک کونے میں۔ یہ مناسب طریقہ نہیں، اور اس کا احساس ہمیں اس وقت ہوگا صحیح معنی میں جب ہم امام بنیں گے یا ہمارا بیٹا امام بنے گا، تب ہمیں احساس ہوگا۔ اس لیے جتنے بھی حفاظ کسی بھی مسجد کی منزل پر سناتے ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ میری آواز کی وجہ سے اس مسجد میں امام صاحب کے مقتدیوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آخری مقتدی کیا دوسری تیسری صف تک بھی امام کی آواز نہیں پہنچتی؟ آپ بتائیے یہ مناسب طریقہ ہے؟ کیا یہ ادب ہے؟ یہ مناسب طریقہ نہیں۔ اس سلسلے میں حفاظ کرام کو توجہ دینی چاہیے اور مساجد کے ذمہ داروں کو، جب وہ درخواستیں لیں اس بات پر ان کو متنبہ اور متوجہ کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے پورے رمضان جب تک کہ پوری مسجد میں سب کا ختم نہیں ہو جاتا کہ کسی حافظ کے سنانے کی وجہ سے، کیونکہ حافظ طرح طرح کی ہوتے، کچھ کی آواز ہلکی ہوتی، کچھ کی آواز بہت تیز ہوتی ہے، کہ آپ کی آواز کی وجہ سے امام صاحب کو کوئی پریشانی نہ ہو، ان کے مقتدیوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب ہوتا یہ کہ بعض مرتبہ تو اوپر والے جو ہے مسجدوں کے امام صاحب جی اپنی آواز ہلکی کر دیجیے، یہ عجیب سی بات ہے۔ اور ایک بات اور بتا دیں، کسی ایک مسجد کی بات نہیں، ہر مسجد کی مسئلے کی بات اور بتا دیں کہ مسجد میں جس طرح جماعت کی نماز ایک ہے، ایک کے علاوہ دوسری نماز نہیں کر سکتے آپ جماعت کی، فجر کی نماز ایک ہی، جماعت تو ایک ہی ہے نا، اگر کوئی مسجد میں دوسری جماعت کریں گے تو مکروہ ہے۔ تراویح کا بھی دراصل مسئلہ یہی ہے کہ ایک مسجد میں صرف ایک تراویح ہے مصلی کی، پھر دوسرے حصوں میں تراویح دراصل وہ مکروہ لکھا ہے۔ یہ تو احسان گویا کسی درجے اس مسجد کی امام کا ہے کہ وہ چپ چلو سب پڑھ رہے ہیں، اور بعض فقہا نے جو اجازت دی ہے کہ ایک مسجد میں ایک سے زائد تراویح ہو سکتی ہے وہ بھی مجبوری میں دی ہے، کیونکہ حفاظ کی تعداد زیادہ ہے، کہیں حفاظ بھول نہ جائے، سستی میں مبتلا نہ ہو جائے، تراویح ختم نہ
چھوڑ نہ دیں. اس مجبوری کی وجہ سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک مسجد میں ایک سے زائد تراویح. اور جب کسی بات کی اجازت بوقت مجبوری دی جاتی ہے تو وہ بقدر ضرورت ہوتی ہے, بقدر ضرورت. تو گویا یہ تو امام کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اپنا حق دوسروں کو دے رہا ہے اور ہم اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ حفاظ میں بھی ہوتا ہے کہ ایک ایک منزل پر دو دو حافظ سنا رہے ہیں, ایک کی مسجد میں حفاظ بتاتے ہیں. یہ اچھی بات کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی تراویح خراب ہوتی, جب آوازیں ٹکراتی ہیں تو تراویح اور نماز کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. بس یہ ایک بات الگ سے عرض کی گئی ہے رمضان اور حفاظ کرام اور ائمہ مساجد سے متعلق, اور اس پر تمام مقتدی حضرات کو, تمام حفاظ کرام کو جو کسی نہ کسی مسجد کی کسی منزل پر سنا رہے, اور ہر مسجد کے ذمہ داران کو چاہیے سب سے بڑی بات کہ آپ کو ہم اجازت دے رہے ہیں لیکن آپ کی آواز کی وجہ سے اس مسجد میں سنانے والے جو امام ہیں اور ان کے پیچھے جتنے مقتدی ہیں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. سب سے پہلے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ امام کی آواز اپنے مقتدی کے آخری مقتدی تک پہنچ رہی ہے, اس کے بعد دوسروں کو کہا جائے کہ ہاں جی اب آپ پڑھائیے. یہاں کچھ پتہ ہی نہیں, کسی طرح کا ہم مسجدوں کے ائمہ حضرات کا اس تعلق سے خیال نہیں کرتے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.